بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے علم کلام جدید۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے استاد حوزہ شیخ فدا علی حلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ جو اسلامی تعلیمات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، عقائد، احکام، اخلاقیات، یا کبھی اصول دین اور فروع دین، یہ جو تقسیم ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا علماء کا اجتہاد ہے اسلامی تعلیمات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ٹیم کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد، یہ کوئی قرآنی یا حدیثی تقسیم یا دوسری عبارت میں کوئی دینی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ علمی تقسیم ہے۔ یعنی جب انسان کے مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کا ہم نے شروع کیا اور مختلف سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے شروع کیا، تو علم جب بڑھتا گیا تو علمی ضرورت کے مطابق انسان کی جو علمی ضروریات ہے، ان ضروریات کو ہم نے 3 حصوں میں، یا اس کے نظریات اور افکار سے متعلق مسائل اور موضوعات ہیں، یا اس کے نفسیات اور عادات و خلقیات سے متعلق کچھ مسائل و موضوعات ہیں، یا اس کے اعمال و کردار سے متعلق ہے۔ تو افکار و نظریات سے متعلق اگر گفتگو کرنی ہے تو اس کو ہم نے علم عقائد کے نام سے الگ سے موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے نفسیات اور خلقیات سے متعلق ہے تو اس کو ہم نے اخلاقیات کے نام سے، اور اسی طرح سے اس کے عملی زندگی سے متعلق ہے تو اس کو ہم فقہ یا احکام عملی کے عنوان سے، تو ایک علمی تقسیم ہی سمجھ لیں۔ یعنی بعض فقہا نے جس طرح شہید صدر ہے یا شہید مطہری ہیں، وہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: عقائد، احکام، اخلاقیات اور نظام۔ ان نظام کو بھی الگ سے شامل کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ البتہ جس طرح خود فقہ میں بھی، مثلا فقہ میں ہم تقسیم کرتے ہیں فروع دین کو، پھر اس کو مزید تقسیم کر کے کہتے ہیں فروع دین 9 ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی نہ عقلی تقسیم ہے، نہ کوئی تعبدی اور مذہبی ہے، یہ علماء کے اجتہادات ہے، یا دوسری عبارت میں جو استقراء ہے۔ یعنی اب تک یہاں پہ ممکن ہے آپ فروع دین میں ایک اور چیز بھی اضافہ کریں، ایک تیسری چیز بھی، چوتھی چیز بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس اضافہ کرنے میں اور تقسیم کی مزید گنجائش موجود ہے۔ تو جس طرح آپ نے بیان کیا کہ علوم میں جو ہے وہ ترقی آئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم احکام کے لیے علم فقہ وجود میں آیا۔ اسی طرح علم اخلاق جو ہے خلق پہ گفتگو کرنے کے لیے جو نفسانی خصوصیات ہیں، تو علم عقائد کو علم کلام کیوں کہا گیا؟ پہلے میں خود عقیدے کی تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ اس سے آہستہ طور پر ہم علم کلام میں شامل ہو جائیں۔ عقیدہ عربی زبان کا کلمہ ہے، تو عقیدہ عقد سے ہے۔ عقد ہماری زبان میں گرہ لگانے کو کہتے ہیں۔ خود گرہ لگانے سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ 2 چیزیں آپس میں گرہ لگانے کو تو عربی میں عقد کہتے ہیں۔ اب گرہ لگانے کبھی حقیقی ہے، جیسے مثلا آپ 2 دھاگے کو آپس میں گرہ لگائیں، 2 چیز کو آپس میں گرہ لگائیں۔ کبھی اس کو مجازی بھی کہتے ہیں، جیسے مثلا عقد نکاح کہتے ہیں، یا مثلا بیع میں عقد کہتے ہیں، یعنی بائع اور مشتری آپس میں معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح عقد نکاح میں لڑکا اور لڑکی آپس میں شرعی قوانین کے مطابق، شرائط کے مطابق ان دونوں کی زندگی کو آپس میں گرہ لگا کے بند کر دیتے ہیں، تو اس کو عقد نکاح کہتے ہیں۔ یہی سلسلہ مفاہیم اور نظریات میں بھی ہے۔ کچھ مفاہیم ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہماری جو معلومات ہے، ان معلومات کو، بعض معلومات ہم اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ گھیرا لگا کے بند کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں عقائد۔ یہاں ایک معمولاً ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ معلومات کو عقائد سمجھتے ہیں، جبکہ معلومات کا نام عقائد نہیں ہے۔ معلومات آپ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف وسائل و ذرائع کے ذریعے سے آپ کے پاس مختلف قسم کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو اس ذخیرے کو معلومات کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں ابھی الحمدللہ آپ ایک اسلامی اور وہ بھی فقہ اہل بیت، مذہب اہل بیت کے ایک مذہب شناس ہے، لیکن مذہب اہل بیت کے بارے میں آپ کے مطالعہ اور معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے مکاتب، دوسرے مسالک، دوسرے ادیان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں،
مثلا فرض کریں دین مسیحیت کے معلومات بھی آپ کے پاس موجود ہے، دین یہودیت کے معلومات آپ کے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مثلا مسیحیت کو بھی اپنا عقیدہ بنایا ہے، جبکہ معلومات آپ کے پاس ہیں۔ بس کیا ہوا ہے، ان معلومات میں سے ایک حصہ، اب وجہ انگیزہ الگ ہے، ایک حصے کو ہم اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس اور اپنی ہستی کے ساتھ گرہ لگا کر ہمیشہ ساتھ رہنے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے عقائد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ معلومات کا ایک حصہ ہے جو ہم اپنے معلومات کے اس الماری میں ہی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ، وجود کے ساتھ گرہ لگا کر نہیں رکھتے، وہ معلومات کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ بس یہ عقائد ابتدائی طور پر یعنی وہ نظریات، وہ افکار، ممکن ہے وہ واقعی کے مطابق ہو، ممکن ہے واقعی کے مطابق نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مثلا میرا عقیدہ ہے پر لہٰذا واقعی کے مطابق بھی ہوگا۔ کبھی ہو سکتا ہے واقعی کے مطابق ہو، حقیقت کے مطابق ہو، کبھی ہو سکتا ہے حقیقت کے برخلاف ہو۔ تو کچھ معلومات کے ہیں یا کچھ نظریات، کچھ افکار یا کچھ خیالات، مختلف لوگوں کے جب عقائد کی ہم بررسی اور تحقیق کرتے ہیں، اس کو ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ گرہ لگا کر یہ عہد و پیمان، گرہ سے مراد عہد و پیمان کرتا ہے، میں نے ان نظریات کے ساتھ حشر و نشر کرنا ہے، ان نظریات اور افکار کے ساتھ زندگی کرنی ہے، اس تعہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ قبول کریں تو وہ عقائد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی معلومات کے ساتھ جب یقین آ جائے، جی یعنی اس معلومات، دیکھیں معلومات کے یقین کی پھر یہاں پہ غلط فہمی نہ ہو، مثلا معلومات کے بارے میں مثلا یہ معلومات صحیح ہے نہیں ہے، کس کے بارے میں ہے، یقین ہونا الگ ہے، اس معلومات کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنی ہے، یعنی اس کو حق سمجھ، حق سمجھ کے۔ اب وہ واقعاً حق واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے فعلاً، یعنی اس حصے کے ساتھ یا ان نظریات کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس طرح سے قبول کر لیں تو قبولیت بہت ضروری ہے۔ تو اس قسم کے معلومات یا نظریات یا افکار کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ خوب خلاصہ جب عقائد کی بات آ گئی تو یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے، ان تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسا موجود ہے جو نظریات کے حامل ہوتا ہے، عقائد کے حامل ہوتا ہے، اخلاقیات کا حامل ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابتدا میں بھی کہا۔ جب عقائد کا حامل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ انسان اپنے عقائد کے اثبات، تبیین اور دفاع کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب آپ جیسے ہم نے کہا کچھ معلومات آپ کے پاس ہے، ان معلومات میں سے ایک حصے کو آپ نے قبول کیا ہے، ایک حصے کو قبول نہیں کیا ہے، تو بالآخر قبول کیا ہے تو کیوں قبول کیا ہے، نہیں کیا ہے تو کیوں قبول نہیں کیا ہے۔ تو اپنے عقائد کے اثبات کے لیے اور اس عقائد کے تبیین اور تشریح کرنے کے لیے اور اس عقائد پہ کوئی حملہ کرے، کوئی شبہہ، کوئی اشکال، کوئی اعتراض کرے تو ان اشکال کا دفاع کرنے کے لیے عقائد کا بس 3 کام ہو گئے: عقائد کا اثبات، اس کی تبیین و تشریح، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے یہ انسان علمی میدان میں کوشش کرتا ہے۔ تو ان 3 مقاصد ہو گئے۔ ان 3 مقاصد کے حل کے لیے جو علم وجود میں آیا ہے اس علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ بس علم کلام حقیقت میں کسی انسان کا یا کسی گروہ کا یا کسی مسلک کے عقائد کے اثبات، اس کی تبیین و تشریح اور اس کا دفاع کرنے کا جو علم ہوتا ہے اس علم کو ہم علم کلام کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ یعنی تمام اسلامی علوم میں علم عقائد کو یا علم کلام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے، کیونکہ خود عقائد کی انسان کی زندگی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ عقائد کے میں کچھ فوائد اگر آپ کی خدمت میں، آپ کے ناظرین کی خدمت میں بتانا چاہوں۔ دیکھیں عقائد انسان کی زندگی کا مقصد معین کرنے کے لیے، مثلا ہر انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا دوسری عبارت میں مقصد تخلیق کیا ہے۔ تو مقصد تخلیق کی تعیین کے لیے عقائد کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا اسی حساب سے آپ مقصد تخلیق بھی تعیین اور معین کر سکتے ہیں۔ بلکہ عقائد سے پہلے آپ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی جہان بینی ہوگی یا جو تصور کائنات ہوگا، یعنی اس کائنات کے بارے میں عمومی جو نگاہ ہوگی اسی کو جہان بینی بھی کہتے ہیں، تصور کائنات بھی کہتے ہیں یا ورلڈ ویو بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کس نگاہ سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کے ایک خالق ہونے کے یا نہ ہونا، اس کائنات کے لیے کوئی ہدف کا ہونا
یا نہ ہونا، اس کائنات کے تخلیق میں علم اور قدرت یا حکمت درکار ہے یا نہیں ہے، اس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں تو جیسی نگاہ ہوگی اسی نگاہ سے پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد بھی معین کر سکیں گے۔ پس عقائد انسان کی زندگی میں زندگی کا مقصد کی تعیین کے لیے بنیادی کردار اور رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان چاہے یا نہ چاہے ایک اخلاقی زندگی اور اخلاقی نظام بھی تشکیل دیتا ہے، وہ بالآخر ایک اخلاقی اس کی محدودیت ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہ سوال یہ ہوتا ہے آپ کے اخلاقی نظام ایسا کیوں ہے؟ تو اس اخلاقی نظام کی تشکیل کے لیے بھی عقائد کا بنیادی کردار اور رول ہوتا ہے۔ جیسا عقیدہ ہوگا اسی حساب سے اسی عقیدے کے اوپر آپ اخلاقی نظام کی تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ عملی زندگی ہے، آپ لیبرل ہی فرض کر لیں، ملحد ہی کیوں نہ ہو، بالآخر اس کے عملی طرز زندگی تو ہے نا۔ مثلا کہیں گے ہم حیوانوں کی طرح زندگی کرو، خب بالآخر حیوانوں کی طرح زندگی کرنا بھی ایک طرز زندگی تو ہے۔ خب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طرز زندگی آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ اس قسم کے طرز زندگی انتخاب کرنے کے لیے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کی بنا پر آپ عملی زندگی اور طرز زندگی کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح عقائد انسان کی ذہنی اور نفسیاتی سکون اور آرامش کے لیے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور اساس اور اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی تبیین، اثبات اور دفاع کرنے والا علم ہے، تو اس علم کی بھی تمام علوم انسانی بلکہ علوم اسلامی کے درمیان اس کی بڑی اہمیت اور مقام ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا کہ بنیادی ہدف علم کلام کا یا علم عقائد کا، جسے فقہ اکبر بھی کہا گیا ہے کہ تبیین عقائد ہے، اثبات عقائد ہے اور دفاع عقائد ہے، تو موضوع علم کلام کیا ہے؟ موضوع علم کلام دیکھیں، علم کلام یہ ہو گیا پھر وہی مثلا ابھی علم کلام ہو گیا تو کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، مثلا علم کلام اسلامی ہے تو اسلامی عقائد کا اثبات، اسلامی عقائد کی تبیین، اسلامی عقائد کا دفاع کرنا ہے۔ مثلا کلام مسیحیت ہے تو مسیحیت کے جو عقائد ہے اس کا اثبات، اس کی تبیین اور اس کا دفاع۔ بس علم کلام کا اصل میں موضوع وہی عقائد ہی ہے، عقائد کا اثبات اور اس کی تبیین و تشریح اور اس کا دفاع کرنا علم کلام کا موضوع ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین بنیادی طور پر موضوع علم کلام ہے۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایک علم کلام جدید کے نام سے بھی ایک علم وجود میں آیا ہے، تو علم کلام جدید اور علم کلام قدیم کہہ لیں یا علم کلام میں کیا فرق ہے؟ علم کلام جدید اور قدیم میں بنیادی فرق یہ ہے وہ روش کا ہے۔ علم کلام قدیم کی روش عقلی اور نقلی ہے، یعنی اصل اس کا موضوع تھا وہ عقائد کا اثبات، اس کی تبیین و تشریح اور اس کا دفاع تھا۔ اب ان تینوں کاموں کو انجام دینے کے لیے عقلی دلائل و براہین سے بھی علم کلام میں متکلم علم کلام کے ماہر کو متکلم کہا جاتا ہے، وہ علم کلام کا ماہر عقلی براہین اور عقلی دلائل سے بھی استفادہ کرتا ہے، اور نقلی یعنی جس نقل کو وہ مانتا ہے۔ مثلا اگر مسلمان ہے تو قرآن سے، روایات سے، اور روایات یعنی احادیث مراد ہے، احادیث سے اور تاریخ سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی نقلی اور عقلی۔ لیکن علم کلام جدید میں روش عقلی اور نقلی تک محدود نہیں ہے، بلکہ عقلی اور نقلی کے علاوہ سائنسی اور اجتماعی علوم کے ذریعے سے بھی عقائد کا اثبات اور عقائد کی تبیین اور عقائد کا دفاع کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علم کلام قدیم کے جو مسائل تھے، البتہ وہ مسائل مشخص تھے۔ مثلا فرض کریں علم کلام اسلامی میں خدا کی ذات ہے، خدا کے صفات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، خدا کے افعال کے بارے میں، پھر اس کے بعد افعال کے تسلسل میں نبوت کے تسلسل میں امامت ہے، امامت کی پھر اسی کا وہ مقصد تخلیق کو بیان کرتے ہوئے ہم معاد کی بات کرتے تھے۔ یعنی تقریباً مسائل مشخص تھے اور مدون تھے۔
البتہ یہ ہر علم میں ہوتا ہے، علم زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علم ترقی کرتا ہے تو ان کے مسائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ایسا کوئی بھی علم نہیں ہوتا جو زمانے قدیم میں مثلا 12 مسائل تھے تو اسی مسائل میں رکا ہوا ہو، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے مسائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جیسے علم فقہ ہے، علم فقہ میں بھی جدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کسی نے علم فقہ جدید کے نام سے کوئی علم وضع نہیں کیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں مسائل علم کلام جدید، یعنی علم کلام کے جدید مسائل، ایک الگ سے علم وضع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہے. جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، ہر علم کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور طبیعی سی بات ہے جب ترقی کرتا ہے تو علم کے جدید مسائل آتے ہیں. لیکن علم کلام کے لیے دو مشکل پیش آ گئی یا دو ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت یہ ہے 19ویں اور 20ویں صدی میں، یعنی گلوبلائزیشن کے بعد، یا دوسری عبارت میں دہکدے جہانی ارتباطات کی وجہ سے دنیا سمیٹ کے ایک گاؤں کی شکل میں جب تبدیل ہو گئی، تو مغرب زمین کے جو اعتقادی نظریات تھے، وہ نظریات یکدم مشرق زمین میں یا اسلام میں یا جہان اسلام میں وہ وارد ہو گئے ہیں. مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے ایک علم میں آہستہ آہستہ اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن علم کلام کے لیے ایسا ہوا ہے، یہ جو اس ارتباطات یا دنیا کے اندر جو تبدیلی آنے کی وجہ سے ایک دم بہت سارے مسائل یکدم مثلا علم کلام کا حصہ بن گیا. ایک مشکل یہ تھی، اور دوسری مشکل وہی جو روش تھی. یعنی پرانے علم کلام میں فقط ہم عقل اور نقل سے استفادہ کرتے تھے، لیکن اس علم کلام جدید میں، یعنی ان جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان کی تبیین کے لیے یا ان کو رد کرنے کے لیے یا ان پہ نقد کرنے کے لیے ان کا دفاع کرنے کے لیے عقل کے علاوہ، نقل کے علاوہ سائنسی علوم اور سائنسی روش اور بلکہ اجتماعی علوم سے بھی استفادہ کرنا شروع کیا ہے. تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے بزرگان نے، ماہرین علم کلام نے اس کو علم کلام جدید کا نام ہی رکھا ہے، کیونکہ روش میں بھی کچھ حد تک تبدیلی آ گئی ہے اور مسائل میں بھی ایک دم اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. اس وجہ سے علم کلام جدید اس کا نام رکھا ہے. تو بعض بزرگان جس طرح علامہ جعفر سبحانی کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسائل کلام جدید یعنی کلام کے جدید مسائل ہیں، کوئی الگ سے علم نہیں ہے. تو ان بزرگان کا کیا نظریہ ہے؟ ہاں، وہ یہ کہتے دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی کہا مسائل کا ایک دم اضافہ ہونا، البتہ یہاں کوئی خاص علمی جو عوام کے لیے مفید ہو کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے. نظری باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ مسائل کا اضافہ ہونا ایک دم سے اضافہ ہو جائے یا آہستہ آہستہ تدریجاً اضافہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کم و بیش باقی علوم میں، جیسے آپ نے علم فقہ کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، ظاہر سی بات جب دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے تو علم فقہ میں بھی بہت سارے مسائل جنم لیے ہیں، نئے مسائل وجود میں آ گئے ہیں. اور روش کے اعتبار سے کہا تو روش میں آخر میں پلٹ کے پھر وہی عقل اور نقل کی طرف ہی ہے. آپ مثلا فرض کریں پلورالزم دینی ایک جدید مسئلہ ہے، یا سیکولرزم ایک جدید مسئلہ ہے، یا حقوق نسوان، آزادی ہے وغیرہ اس قسم کے مسائل مطرح کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے جو ہمارے پاس جو ادلے ہیں، وہ آخر میں آپ اس کو نام دے دیں، مثلا علوم اجتماعی کہیں یا علوم سائنسی کہیں، لیکن پلٹ کے آخر میں وہی عقل کی طرف یا وہی نقل کی طرف ہی آ جاتے ہیں. لہٰذا اس کو الگ سے ایک علم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض نے یعنی کہا ہے کہ نہیں، ہم علم وہی ہے جس طرح فقہ میں ہم کہتے ہیں متقدمین اور متاخرین، یعنی علم کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا. جس طرح فقہ میں متقدمین ہے اور متاخرین، اسی طرح ہم کلام میں کہیں کچھ متقدمین. جی، مثلا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح فقہ میں مثلا کچھ مسائل ایسے ہیں جو پہلے سے ہی چل رہے ہیں، کچھ مسائل مستحدثہ کہتے ہیں. مسائل مستحدثہ نئے مسائل، نئے سوالات کے جوابات. تو اس طرح سے علم کلام میں بھی مثلا مسائل مستحدثہ کہیں یا مثلا مسائل جدید علم کلام کہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص مشکل چیز اس میں. تو علم کلام جدید کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آج جو جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر مسائل ہیں، نئے شبہات ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے جس طرح آپ نے بیان کیا، علم کلام کا بنیادی اہداف میں سے ایک جو ہے وہ دفاع ہے عقائد کا. تو کیا علم کلام جدید کے بغیر ہم ان شبہات کا جواب دے سکتے ہیں، اسلامی عقائد کا دفاع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اس علم کو علم کلام جدید رکھیں یا مسائل جدید علم کلام کہیں یا مسائل مستحدثہ سے علم کلام رکھیں، نام جو بھی رکھیں، ہمارے لیے ان مسائل کا پڑھنا سمجھنا نہایت ضروری ہے.
جیسے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ گلوبلائزیشن کے بعد عالم اسلام میں جو نئے نئے مسائل وجود میں آ گئے، البتہ مغرب میں پہلے انقلابات جب انہوں نے مسیحیت سے بغاوت شروع کیا تو وہاں سے مسائل جنم لیے تھے. 200-300 سال کے جو انبار تھے وہ یکدم ارتباطات کی وجہ سے مسائل ادھر آ گئے ہیں. مثلا ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا پلورالزم دینی ہے، یا اصلاً دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا جو معرفت شناسی ہے، یا مثلا آزادی بشر کے نام سے، یا مثلا حقوق انسان کے نام سے، حقوق نسوان کے نام سے، سیکولرزم کی وجہ سے، یا دین سے ہماری کیا توقع ہونی چاہیے، دین انسان کے لیے ہے یا انسان دین کے لیے ہے، اس قسم کے مسائل ہے. جبکہ اس قسم کے مسائل علم کلام قدیم میں بحث نہیں ہوتی تھی. لذا ان مسائل کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ رد بھی نہیں کر سکتے، قبول بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلم سا قاعدہ ہے. آپ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی علم میں آپ قبول کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ اس کا سمجھنا ہے. اصالۃ الفہم ہمارے اساتذہ جو معمولاً کہا کرتے تھے، پہلے خوب سمجھے، سمجھنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نظریے کو یا قبول کریں گے یا نظریے کو رد کریں گے. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ مسائل جو جدید مسائل جن کا ہم نے نام لے لیا، مثلا لبرالزم ہے وغیرہ اس قسم کے، مذہبی پلورالزم دینی، اور عالم اسلام میں بہت سارے افراد اس کو مطرح کرتے ہیں، اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، یا سیکولرزم دینی. آپ سیاست کے میدان میں دیکھیں تو حتیٰ مذہبی لوگ بھی اسی کے قائل ہو گئے ہیں. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ مسائل آپ کے معاشرے میں آ گئے ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو یا قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک دینی طالب علم کے لیے یا ایک دینی عالم دین کے لیے ان مسائل کو پہلے مرحلے میں خوب پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اگلے مرحلے میں آپ اس کا رد بھی کر سکیں، یا اس کو قبول کرنا ہے تو منطقی توجیہ کے ساتھ قبول کر سکیں. تو دیکھتے ہیں یہ جدید جو مسائل ہیں کہ ان میں سے ایک الحاد جدید ہے کہ آج طور پر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے. تو الحاد جدید بھی علم کلام جدید کے موضوعات میں سے ہے. یقیناً الحاد خود تاریخ بشر میں جب سے بشر ہے الحاد کا سلسلہ بھی رہا ہے. خب الحاد کے بہت سارے مراتب ہیں، لیکن ہم جو اعلیٰ ترین یعنی سب سے اوپر والا مرحلے کو ہی بیان کریں. مثلا خدا کو نہ ماننا، خدا کا انکار کرنا یا ربوبیت کا انکار کرنا. خب یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اب انسان جب ذہنی طور پر خطا کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ خدا کا انکار کرتا ہے، یا خالقیت کا منکر ہو جاتا ہے، یا ربوبیت کا منکر ہو جاتا ہے. جیسے ادیان سماوی کی کتابوں میں بھی ہمیں اس کے نمونے اور اس کے آثار ملتے ہیں، اور تاریخ بشر کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے یہ چیز مل جاتی ہے. لیکن الحاد قدیم اور الحاد جدید میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ تھا کہ الحاد قدیم ایک فرد کا مسئلہ تھا. مثلا ایک انسان ملحد ہو گیا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے ذہنی خطا کی وجہ سے، علمی اشتباہات کی وجہ سے، جو بھی ہو انگیزہ اور وجہ جو بھی ہو، خدا کا انکار کرتا ہے تو خود تک محدود تھا. لیکن الحاد جدید ابھی فردی مسئلے سے نکل کر ایک اجتماعی مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے. یعنی پہلے ایک فرد ملحد ہوتا تھا، ابھی اس ارتباطات کی وجہ سے یہ الحاد یا ذہنی جو خطا ہے یا جو ذہنی جو انحراف ہے وہ ایک فرد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیا کہتے ہیں نیٹ ورک کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ الحاد جدید کی ایک خصوصیت ہے. ایک دوسری خصوصیت یہ ہے الحاد قدیم میں ملحد اپنے ان نظریات کی تبلیغ نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے پرچار نہیں کرتا تھا. لیکن الحاد جدید میں ملحد اپنے انحرافی نظریات کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور اس کی پرچار بھی کرتا ہے اور اس کی تبیین بھی کرتا ہے، ساتھ میں مذہب کے خلاف. مثلا الحاد قدیم میں جو ملحد ہوتا تھا وہ مذہب یا دین کا سرسخت دشمن نہیں ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے میں نہیں مانتا، بس بات ختم ہو گئی. لیکن الحاد جدید میں اب دین سے تیزی بھی ہے، یعنی دین کا شدت کے ساتھ ہر طرح سے وہ لوگ مقابلہ بھی کرتا ہے. تو ان کچھ مسائل کی وجہ سے الحاد جدید الحاد قدیم سے تھوڑا سا
الگ ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس انحراف کو کہیں، یعنی ذہنی جو انحراف ہے یا فکری جو انحراف ہے، اس انحراف کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے عوامل کیا ہے، اسباب کیا ہے، اس کے آثار و نتائج کیا ہے، ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، آپ اس کا رد بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے جو ایک اہم سوال پیش آتا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں، آپ جیسے آپ نے بیان کیا علم فقہ کے حوالے سے، اب فقہ کے جو جدید مسائل ہیں ان کے جواب کے لیے تو باقاعدہ نظام اجتہاد موجود ہیں، لیکن علم عقائد کے جو جدید مسائل ہیں، شبہات ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے حوالے سے حوزے کے اندر باقاعدہ ایک کلام کے اندر یعنی اجتہاد در کلام جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا آپ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے جس طرح بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس میں بھی اجتہاد ہونا چاہیے؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، منظم طریقے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا ضروری ہے۔ البتہ اس میں فقہ کے برابر کا نہیں ہے یہ جو کوشش ہو رہی ہے، لیکن کوششیں شروع ہو گئی ہے۔ حوزے میں خود میں الحمدللہ بعض بزرگان ہیں ابھی باقاعدہ کلامی موضوعات پہ درس خارج دیتے ہیں، مثلا مہدویت پہ درس خارج دیتے ہیں، یا بعض بزرگان جو علم کلام جدید کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہے، جیسا یوسفیان ہے، شیروانی ہے، جی خسرو پناہ ہے، اسی طرح بعض بزرگان نے کتابیں لکھی ہے، اور کتابیں الحمدللہ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ کوشش ہے، لیکن فقہ برابر میں نہیں، کیونکہ فقہ ایک 1400 سالہ تاریخ ہے، لہذا وہ آسمان اجتہاد پر یہ علم پہنچا ہوا ہے۔ علم کلام میں اجتہاد کی ضرورت جدید ہے، لہذا وہ اس کے برابر میں نہیں ہے، لیکن یہ کام شروع ہوا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور ان مسائل کو حل کرے گا۔ لیکن طلاب اور علماء سے ہماری درخواست یہ ہے، کلام جدید کے مسائل کو حتماً پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اس معاشرے میں رہنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، مختلف علمی مراکز میں پڑھنے والوں کے اذہان میں علم کلام جدید کے شبہات پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی رہنمائی اس وقت کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا بیماری کیا ہے، مشکل کیا ہے، اس کی پھر دوا کیا ہے، تو پھر بعد میں آپ اس کی رہنمائی کر سکیں گے۔ اگر ہمیں نہ بیماری کا علم ہو، نہ دوا کا علم ہو، تو مریض کی رہنمائی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین محترم، علم کلام جدید کے حوالے سے استاد حوزہ شیخ فدا علی حلیمی صاحب نے انتہائی مفید گفتگو کی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔